اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین علی، اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس، اسلام کا سب سے بہادر واریر، جیسے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا، ہر طرف غصہ اور غم پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اس خلافت میں، جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ اس اتنی بڑی خلافت کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ اب فائنلی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اب جب خلافت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، مدینہ کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان کو دفنانے کے فوراً بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میری خلافت ایسے چھپ کر سیکرٹلی نہیں ہوگی، بلکہ جاؤ اور سب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کرو۔ جس کے بعد حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے، جہاں بالکل پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی طرح سارے مسلمانوں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد امیر المومنین خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی سپیچ شروع کی۔ بٹ ویٹ، آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ، جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی، پر حملہ ہوا، اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا، مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا، جس کا نام تھا عبد المطلب، جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا، جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ کر دیا اور مکہ یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا، اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد ان کا بیٹا ان کے قبیلے بنو ہاشم کا نیا سردار بنا، حضرت ابو طالب۔ ایک دن ابو طالب اپنے کسی کام سے مکہ سے باہر کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اپنے سارے کام ختم کر کے وہ واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچے، انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کا نام آپ کی بیوی فاطمہ نے حیدر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے شیر۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر سے بدل دیا اور اس کا نام رکھا علی۔ اس وقت ابو طالب مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے، اور حضرت علی مکہ کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت علی کی ایج 5 سال ہوئی، اچانک اسی سال عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، جس کی وجہ سے عرب کے ساتھ ساتھ مکہ کی اکانومی بھی تیزی سے گرنے لگی۔
اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے۔ مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا، حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے۔ 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے، اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے، اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے، اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی، جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا، تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو۔ جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہلی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ 3 لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، جو کہتا ہے میں اس پوری دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔
اس وقت اس پوری دنیا میں اس عورت اور اس بچے کے علاوہ کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ بہت جلد دنیا